جنات کے لیے رحمت، جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے جن پہ شریعت لاگو کی گئی ہے ان کے لیے رحمت، ان کو پیغام دیا، ان کو توحید کا پیغام دیا، ان کو بتایا۔ ہمیں کہا گیا کہ اپنے جن بھائیوں کو تکلیف مت دیا کرو، فرمایا کہ ہڈی سے استنجا مت کیا کرو کیونکہ ہڈی تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ ایک محبت کا جذبہ اجاگر کیا کہ سارے جنات جو ہیں وہ شیاطین نہیں ہوتے ہیں، کچھ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال کرو، ان کی بھی فکر کرو، سب کا خیال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی نجی زندگی گزاری، اپنی پرائیویٹ زندگی گزاری، اپنی گھریلو زندگی گزاری، جس طرح گھر میں ان کا سلوک تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، کس طریقے سے رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا ان کی اہلیہ کو، ہماری والدہ کو، امہات المومنین کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حصہ رات کا عبادت میں گزارتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کب اٹھے، کب وضو کیا، کب کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ گھر میں جو آرام کر رہا ہے اس کو آرام کرنے دو۔ بچوں کے ساتھ شفقت، بچوں کے ساتھ محبت، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ان کی محبت تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی تو ان کے ادب میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے اپنے ساتھ، اپنی چادر پھیلاتے تھے ان کے لیے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، محبت دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ بیٹے نبی کریم علیہ السلام کے زیادہ زندگی نہیں پا سکے، لیکن کیا محبت تھی اپنے بیٹوں سے بھی۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے 16 مہینے کے تھے جب پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، تو تشریف لائے اور بیٹے کو گود میں اٹھایا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور بیٹا گود میں دم توڑ دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے اور وہ سیکھ رہے تھے صحابہ، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو فرمایا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، کہ آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ، یعنی ہمیں تو آپ نے صبر کا درس دیا، تو کیا صبر کے اندر یہ شامل ہے کہ رویا بھی نہ جائے؟ تو انہوں نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، ابن عوف یہ تو رحمت ہے، میرا دل نرم ہے، میرا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا ان القلب یحزن ان العین تدمع وان القلب یحزن، کہ میری آنکھیں رو رہی ہیں عبد الرحمن اور میرا دل بہت اداس ہے۔ وما نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، لیکن فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہاری جدائی پہ دل بہت اداس ہے۔ بیٹے کی محبت، اولاد سے پیار، پوتوں سے پیار، نواسوں سے پیار۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجلس میں لوگوں کے ساتھ گود میں بٹھایا، ان کو پیار کیا، ان کو پیار کیا۔ ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی شخص، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ کیا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا اداس ہوا یہ بات سن کے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے دل سے نرمی، رحمت نکال دے تو میں کیا کروں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ بچوں سے پیار کریں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، اس کا ہم سے کیا تعلق؟ یہ ہے رحمت، یہ ہے محبت۔ یہاں تک کہ جنگوں کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنگ تو ہو رہی ہے لیکن کسی عورت پہ ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ مت اٹھانا،
صرف جو تم سے لڑے اس سے لڑنا، یہاں تک کہ درختوں کو بھی مت کاٹنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم درختوں کو نقصان پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو پھل دینے والے درخت ہیں ان کو کاٹ ڈالو اور انسانیت کو نقصان ہو جائے۔ یہ ہے رحمت، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اپنے حبیب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ہماری اپنی ذات سے، ہماری اولاد سے، ہمارے والدین سے اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں یہ محبت پیدا فرمائے۔